الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله
لله وإنا إليه راجعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. عرضیاں ساری میں چہرے پہ لکھ کے لایا ہوں. میں تجھ سے کیا مانگوں کہ تم خود ہی سمجھ لو مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 مولا. دراڑے دراڑے ہے ماتھے پہ مولا مرمت مقدر کی کر دو مولا. میرے مولا تیرے در پہ جھکا ہوں مٹا ہوں بنا ہوں مرمت مقدر کی کر دو مولا. مرمت مقدر کی کر دو مولا 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 مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، خوش آمدید خوش آمدید، مرحبا مرحبا. رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج اس کی پہلی سحری کی جانب ہم گامزن ہیں، اور پروردگار کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے ہم مسلمانوں پر کہ پروردگار عالم نے اس مہینے کو ہم مسلمانوں پر واجب کیا کہ روزہ رکھنا سنت ہے. اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو ہم اٹھاتے ہیں، وہی ساعتیں شروع ہو چکی ہیں، سحری کی افطار کی رونقیں دوبالا ہوں گی. ناظرین کرام، پتہ نہیں تھا کہ اچانک ہی اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا آغاز ہوتا ہے، لیکن ہمارا انتظام بہت کم تھا. لیکن کوشش ہم نے کی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا پروگرام آپ کے سامنے پیش کر سکیں. ہمارے درمیان بہت سی اچھی شخصیات ہیں. ہمارے جو سیگمنٹ ہوں گے ان کا بھی وقفتاً آپ کے سامنے اظہار کرتا رہوں گا، کیونکہ ناظرین کرام ہمارا جو سیٹ ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو بڑی محنت سے ہم نے سجایا ہے، جس میں بن احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے ہمارے ساتھ خصوصی تعاون کیا ہے. اور کیوں نہ کریں گے، کیونکہ یہ سرکار کی محفل ہے اور ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں انعقاد ہونا ہے، اور ثنا خوانی کا سلسلہ جاری رہے گا. علماء کرام اپنی اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے قرآن اور حدیث کی سنت میں ہمارے ناظرین کو اور ہمیں مستفید کریں گے. ناظرین کرام، پاکستان کا سب سے بڑا نعتیہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور انعامات کی برسات ہوگی. اور کیوں نہ ہوگی، کیونکہ آج کا دن پہلی سحری رمضان المبارک کا دن ہے. کیونکہ آج تھوڑی تاخیر سے ہم نے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا، لیکن ہم چاہیں گے کہ آئندہ یہ تاخیر نہ ہو سکے. ناظرین کرام، لیکن وقت دعا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. کہیں جائیے گا مت، کیونکہ بہت کچھ ہونے والا ہے. انعامات کی برسات ہوگی اور لائیو کال کر کے آپ ہم سے وہ سب حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. مرحبا مرحبا مرحبا. ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے وقفے سے جانے سے پہلے آپ کو بتایا کہ اس ٹرانسمیشن کو سجانے میں بڑی محنت
लगती है हमारी पूरी टीम होती है। मैं तो चाहता था कि हम सबको बुलाते, लेकिन इसी तरह से वक्त गुजर जाता, लेकिन उनकी तारीफ़, उनकी मेहनत को मैं बयान ना कर पाता कि जो मेरे साथ इन लोगों ने किया, इतनी मेहनत के साथ आज इस फ्लोर को मैंने बनाया। और रमज़ान की आज पहली सहरी है और गुफ्तगू का सिलसिला जारी से जारी और सारी रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके लिए कुछ करें। लाइव कॉल कीजिए हमें, और आप लाइव कॉल करके हमसे बात कीजिए, और बात होगी पाकिस्तान की। करम है ये, उनकी करम नवाजी है, सदका है ये उनका कि उनकी उम्मत को परवरदिगार ने ये सादत बख्शी। नाज़रीन किराम, चलते हैं आज के पहले सेगमेंट की जानिब, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा ही मेरा खासा रहा है कि मजहबी, सियासी और समाजी रहनुमा हमारे दरमियान होते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही गुलदस्ता हमारे इस फ्लोर पे नमूदार है। मेरी सबसे पहले जो गुफ्तगू का आगाज़ और मोहब्बत है, बड़ी प्यारी शख्सियत हैं और हमेशा मेरे प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मेरी मुराद है जनाब मोहतरम शर्जील गोपलानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम शर्जील। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और सिटी ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं। शर्जील भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं था कि अचानक ही ऐलान होता है कि भाई यार चांद नज़र आ गया। बस जो अगर रोज़ा कल का लिखा हुआ है नसीब में, तो अल्लाह ताला ने वो किसी न किसी तरह हमारे नसीब ये में देना एजाज़ ही। है, बेशक बेशक। नाज़रीन किराम, इनके साथ ही बड़ी खूबसूरत आवाज़ के हामिल परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है, सरकार का जिक्र करके पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है। और ये बड़ी सादत की बात होती है कि कोई कहे कि वो देखो सरकार का सनाख्वान जा रहा है, इसने नबी का जिक्र करके अपनी इज्जतें पाई हैं। और जब सरकार के जिक्र की बात आए और बदर मुनीर का नाम ना आए, तो मैं कहता हूँ कि ये मेरे लिए अच्छी बात ना होगी। बदर भाई बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का पहला रोज़ा, सबसे पहले आपको मुबारकबाद, और कीमती वक्त में से आपने वक्त निकाला। खैर मुबारक आपको और आपकी टीम को भी बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन किराम, अगली जो शख्सियत हैं, हमेशा की तरह इस दफ़ा भी हमें बड़ी खूबसूरत शख्सियत, और आपका तारुफ मैं सबसे पहले ये करवा दूँ कि वो मेरे आका के औसाफ बयान करते हैं, क्योंकि कुरान और हदीस बयान करते हैं। मेरी मुराद है जनाब मोहतरम अल्लामा शौकत हुसैन सियालवी साहब से। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, हमारी जो चौथी शख्सियत है, और मैं कहूँगा कि ऐसी औलाद बहुत कम होती है। माँ बाप को सलाम पेश करूँगा कि जिन्होंने ऐसी औलाद को जना, कि जो पाकिस्तान का सदका देते हैं, पूरे पाकिस्तान का सदका देते हैं, जिसमें ताजिर, पुलिस, अफवाज पाकिस्तान, और मैं नाम गिनवाता रहूं तो नाम कम पड़ जाएंगे, लेकिन इनका सदका इजाफी ही होगा। तो मेरी मुराद है जनाब यूसुफ पाकिस्तानी भाई से। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। यूसुफ भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं। इससे कबल कि यूसुफ भाई हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं चाहूँगा कि रिसालत माब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर निज़ान अक़ीदत पेश करने की सादत हासिल करें जनाब बदर मुनीर। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। मुल लैंद यूसुफ नू खुद आप ही विक जांदे, मुल लैंद यूसुफ नू खुद आप ही विक जांदी, तक लैंद जुलेखा जे तस्वीर मुहम्मद दी, ते कहंदी आओ के करें उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करें उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें। आओ के करें उन लब रुखसार की बातें, सरकार की बातें।
اور ساتھ میں ہو ان کے پریوار کی باتیں سرکار کی باتیں اور ساتھ میں ہو ان کے پریوار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں جب کوئی نہیں کوئی سہارا سرکار ہمارا جب کوئی نہیں کوئی سہارا سرکار ہمارا ہم کیوں نہ کریں ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر سے دیکھ ادھر عثمان ادھر ادھر جگمگ جگمگ تاروں میں ماہتاب کا عالم کیا ہوگا اے کاش کے محفل کو ابو بکر عمر کی عثمان علی کی اے کاش کے محفل کو ابو بکر عمر کی عثمان علی کی یاروں سے سنے ہاں چاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کے باتیں سرکار کے باتیں سرکار کے باتیں سماعت کیجئے گا ابرار بھائی جب منی فرما گئے سرکار تو سن لو نئی بات نہ بن لو جب منی فرما گئے سرکار تو سن لو نئی بات نہ بن لو حسنین کی باتیں ہیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں حسنین کی باتیں ہیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں خیبر میں جو ایک غات سے دروازہ اکھاڑا سب دیکھے نظارہ خیبر میں جو ایک غات سے دروازہ اکھاڑا سب دیکھے نظارہ ہم کیوں نہ کریں ہاں ہم کیوں نہ کریں حیدر کرار کے باتیں سرکار کے باتیں ہم کیوں نہ کریں حیدر کرار کے باتیں سرکار کے باتیں کہنے ماشاءاللہ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور اسی طرح سے میرے حبیب کا ذکر کرتے رہیے ایک ماحول طاری کر دیا شرجیل بھائی انہوں نے میں اس سے قبل کہ اپنے مہمانوں کی جانب جاؤں کیونکہ علامہ صاحب ابھی انہوں نے ایک خیبر جی ایسے اکھاڑ کے پھینک دیا مولا کائنات نے میں کیا بات کروں گا اس شان اس ہستی کی کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لبوں سے نکلی ہوئی بات کو مولا کائنات نے ایسے عمل کیا جیسے آقا مرشد نے کہا وہ کیا کیا کہیں گے آپ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو خیبر کا دروازہ ہے 40 افراد مل کر نہیں اٹھا سکتے اس دروازے کو اٹھانا تو دور کی بات ہے اس سے ہلا بھی نہیں کیا سکتے بات ہے کیا بات ہے کیا بات اور جب حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے ہی انفرادی طور پر خیبر کا قلعہ آپ نے اکھاڑ کر کے جب اسے پھینکا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے بازو کی جو ہے قوت کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ قوت ربانی کا کمال ہے کیا بات ہے کیا یعنی میرے اللہ نے مجھے طاقت جو عطا فرمائی ہے اس اللہ کی دی ہوئی طاقت کی وجہ سے میں نے انفرادی طور پر یہ خیبر کا قلعہ اکھاڑ کر پھینک دیا
اور پھر جب آپ خیبر کا قلعہ فتح کر کے حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو میرے نبی خیمے سے باہر تشریف لائے، خوشی کا یہ عالم تھا، بے شک اور حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بہت ساری دعاؤں سے نوازا۔ بے شک۔ علامہ صاحب، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا جی۔ ہے، ناظرین آپ کو سماعت کر رہے ہیں جی۔ رمضان کے حوالے سے، کیونکہ جی۔ شروعات کا جو جی۔ لمحہ ٹائم ہوتا ہے جی۔ مسلمان ہو جاتے ہیں ہم لوگ، جی یہ بات تو سچی ہے جی۔ کہ ہم نماز میں تو ہوتے ہیں جی لیکن نماز میں نہیں ہوتے، جی۔ یہ الگ ایک ٹاپک ہے، لیکن جی۔ آپ رمضان کے کچھ فضائل ناظرین کو بتائیے جی۔ کہ پہلی سحری کے کیا وظائف ہیں اور کیسے۔ سب سے پہلے میں کلام الرحمن کی آیت سے رمضان کی فضیلت اور رمضان کی برکت کے حوالے سے عرض کروں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ اب یہاں محترم ابرار بھائی دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی امتیں آئی، ہر ایک پر اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کیا، بے شک لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے اور حضور کی امت کی یہ خصوصیت ہے کہ ہم پر جو ہے وہ پورے ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے، اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو، تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے واہ ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، ایک روایت کے اندر ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا بے ہے۔ شک۔ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے بے جاتے ہیں۔ شک بے شک۔ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا کہ جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، روزے کی برکت سے اللہ کریم اس کے پچھلے گناہوں کو مٹا کر ختم فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا ماہ رمضان المبارک یقیناً ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ایک دولت ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، اور ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ہم پر یہ کرم کیا، ہم پر یہ مہربانی کی کہ آج ہم اپنی زندگی میں ایک بار پھر ہمیں ماہ رمضان المبارک نصیب ہو رہا ہے۔ بہت خوبصورت تو بات۔ کیوں نہ ہو کہ ہم اس ماہ رمضان کے اندر جو ہے اسے غنیمت جان کر، اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھ کر، ہم راتوں کو زیادہ سے زیادہ شب بیداری کا اہتمام کریں، ہم عبادت کریں، اس میں نماز کی پابندی کریں، روزہ رکھیں جو کہ الحمدللہ ہم پر روزہ فرض ہے، اسی طرح کلام الرحمن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں۔ اگرچہ ہم اپنے صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام، اولیاء کرام، اکابرین، راسخین، کاملین، ان کی سوانح عمری کا مطالعہ کریں تو انہوں نے اپنے رمضان کو بڑا حسین اور بہت ہی خوبصورت بنایا تھا۔ بے شک۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان راتوں کو اور دن کو اپنے لیے غنیمت سمجھ کر اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور استغفار کی تسبیح کر سکیں، اپنے گناہوں کی بخشش کر سکیں۔ بالکل وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس میں دیکھیں کہ یہ جتنی بھی راتیں ہیں ماہ رمضان، کیونکہ رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، بے شک۔ رمضان کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے۔ جس طرح ابرار بھائی میں اپنے ناظرین اور حاضرین کی خدمت یہ بات عرض کروں، دیکھیں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، ہم اسی طرح روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن، فرمایا کہ روزہ اور قرآن، فرمایا کہ بندے کے لیے جو ہے یشفعان للعبد
بندے کے لیے جو ہے وہ سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا. یعنی روزہ یہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے اس کو کھانے پینے سے ہر طرح کی شہوت سے روک کر رکھا، لہٰذا اس بندے کے حق میں میری شفاعت قبول کر. اور قرآن یہ کہے گا کہ باری تعالیٰ رات کو سونے سے میں نے اسے روک کر رکھا. یعنی رات کو بندہ نماز تراویح پڑھتا ہے. تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزہ اور قرآن کی شفاعت کو اس بندے کے حق میں قبول کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر اس میں جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سرکار نے خود کثرت کے ساتھ استغفار کیا ہے. جب وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، سلطان الانبیاء ہیں، جب انہوں نے کثرت کے ساتھ استغفار کیا ہے. مختلف روایات ہیں. ایک روایت کے اندر ہے کہ حضور روز کی بنیاد پر 70 بار استغفار کیا کرتے تھے. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ روز کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. اب وہ سلطان الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں. لہٰذا جب ہمارے نبی کثرت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں تو ہم ان کے غلام ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں جو ہے کتنی کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے. بڑی خوبصورت بات کہی علامہ صاحب آپ نے، اور یقیناً ہونا بھی چاہیے، استغفار کی تصویر ہمیں کرنی چاہیے. لیکن آج کل میں اسی تسلسل کو برقرار رکھتا ہوں. شرجیل بھائی ابھی انہوں نے کہا کہ جیسے ہی علامہ صاحب نے کہا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. لیکن آپ چونکہ تاجر ہیں اور پاکستان کے جو حالات ہیں، میں پاکستان کی بات کی طرف آپ کی طرف بھی آؤں گا. جو بھی پاکستان کے حالات ہیں، سب سے پہلے میں کہوں گا کہ رمضان کے حوالے سے کچھ آپ بتائیں کہ رمضان میں کاروبار کیسا دیکھتے ہیں پچھلے رمضان کی نسبت سے. دیکھیں جو دینی اور جو شرعی معاملات ہیں وہ تو علامہ صاحب صحیح طریقے بتائیں گے. لیکن بینگ اے مسلمان پوری دنیا میں نے ٹریولنگ کی اور کچھ رمضان میں نے آسٹریلیا میں بھی گزارے. تو ایک بات یہ تو سچ ہے کہ جب ہمارا یہ پورنور مہینہ آتا ہے تو دنیا میں کفار کے بعد باقاعدہ وہاں پہ کال سٹور یا کوئی اور سٹورس رہے تو ایک باقاعدہ ایک کاؤنٹر لگ جاتا تھا مسلمانوں کے لیے کہ یہاں پہ یہ اس کاؤنٹر پہ رعایتی چیزیں موجود ہیں تاکہ مسلمان اپنی چیزیں خرید سکیں. ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ منافع خوری کا رجحان بڑھ جاتا ہے. اب میں منافع خوری بھی نہیں کہوں گا، ایک سینیریو ہوتا ہے ہر جگہ کا کاروبار کا. ہمارے یہاں لوگوں کی جو آمدنی اتنی کم ہے کہ وہ سال میں ایک ہی دفعہ، یعنی رمضان کا مہینہ ایسا آتا ہے جس میں پورا اپنا اخراجات جو ہے وہ بچا کے سال میں بچوں کی شاپنگ، گھر والوں کی شاپنگ اسی میں ہوتی ہے، جس میں سالوں میں جو شادیوں کا سیزن ہوتا ہے سب کچھ اسی میں پورا کیا جاتا ہے. ہماری ایک مجبوری ہے. اب یہی مجبوری دکانداروں کی ہے جو پورے سال ان کے پاس اتنا کاروبار نہیں ہوتا. یہ رمضان کے مہینے میں اتنا کاروبار ہوتا ہے کہ ان کا پورے سال کا خرچہ نکل جاتا ہے. لیکن اب وہاں بات وہی آ جاتی ہے توکل کی، یہاں بات آ جاتی ہے دین کی، یہاں بات آ جاتی ہے شریعت کی، یہاں بات آ جاتی ہے رب کے اوپر بھروسہ کرنے کی. تو بات یہی ہے کہ سب سے مین جو چیز ہے کہ وہ رب پہ توکل کر کے آج کا سوچنا چاہیے، کل کا نہیں. تو یہ میں آج آپ کے چینل کے توسط سے رمضان کے مہینے میں اپنے تمام تاجر بھائی سے ضرور کہوں گا کہ رزق کا رازق اللہ ہے. رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور ہزاروں سالوں سے لاکھوں سالوں سے دنیا قائم ہے. ہمیں تو نہیں پتہ دنیا کب سے قائم ہے، لیکن کچھ روایت جیسے کچھ انبیاء کا ذکر آیا ہے کہ اتنے ہزاروں سال پہلے کی یہ ساری. تو رب کا نظام تو چلتا رہے گا. ہم کم از کم لوگوں کے ساتھ اتنا کر دیں کہ لوگوں کو اگر ہم زیادہ ان کی مدد نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم اپنا منافع اتنا کم رکھیں کہ ہمارا گزارا بھی ہو اور سفید پوش آدمی اپنا گزارا بھی کر سکے. اور ایک چیز اور بھی ہمیں اب کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس وقت ہم بہت زیادہ کرائسس میں کل منسٹری آف کامرس میں تھا، کل میری میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ بھی، اور 3 دن پہلے زوم پہ بھی منسٹر آف کامرس بھی موجود تھے اور اس پہ بھی میٹنگ ہوئی ہیں. دیکھیں اس وقت ہمیں اپنے بہت سی چیزوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ ہمیں لوگوں کو کاروبار کی طرف لانا پڑے گا. ہمیں لوگوں کی جو امداد یا مدد ہے ہم اس طرح کریں گے کہ نہیں کر سکتے زیادہ، کم سے کم ایک آدمی کو اتنا کاروبار کر کے دے دیں گے اس کے گھر کا گزارا شروع ہو جائے. بالکل. آج بھی ہم اس کو ایک سیٹ اپ ایسا کر کے دے دیں کہ بھی ایک 5-10 لاکھ سے اچھا خاصا کاروبار شروع ہو سکتا ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی لاکھوں روپے میں زکوٰۃ بنتی ہے. اس میں کوئی ہمیں احسان تو نہیں کہ زکوٰۃ تو ویسے بھی اللہ کا مال ہے، مال تو سارا ہی اللہ کا ہے، لیکن زکوٰۃ تو ہم نے نکالنی ہے. تو ہم کم از کم کوئی اپنے معاملات ایسے کریں کہ لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا شروع کریں. جب ہی جا کے بہت سے مسائل ہمارے حل ہو پائیں گے اور ہم معاشرے میں اپنے معاملات صحیح کر پائیں گے. شرجیل بھائی بڑا دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ پوری دنیا کا حال آپ کے سامنے، لیکن پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے بڑا میکنزم جو ہے نا ہمارا اپنا اسٹیٹ کا بھی ہے
کیونکہ اسٹیٹ کا میکنزم اتنا خطرناک اور اتنا فرسودہ ہو چکا ہے کہ ہر چیز آپ رشوت جھوٹ پہ قائم ہے. بالکل. اگر اسٹیٹ اپنی ذمہ داری پوری کرتی اور لوگوں کو اس طریقے سے ان کی تربیت کی جاتی تو ہم بہت آگے جا سکتے تھے. ہمارے نیبر کنٹریز ہم آج دیکھ لیں وہ ہم سے بہت آگے چلے گئے, لیکن ہماری اپنی اس میں غفلت اور ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں. میں چاہوں گا شجل بھائی اسی گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام, خوش آمدید خوش آمدید. آج کی پہلی سحری کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں. اٹھیے اور اپنے پروردگار کو راضی کیجئے, سحری کا انتظام کیجئے, کیونکہ ہمارے پاس کل کچن کا انتظام بھی ہے, دسترخوان بھی سجے گا, کیونکہ آج اچانک ہی اعلان ہوا کہ بھئی آج پہلا روزہ ہو گیا, اور ہم نے تیسے کر کے ہم نے آج اس بزم کو سجایا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کی بڑی خوبصورت شخصیت ہے, ملک پاکستان میں بڑا نام کمایا, لکھتے بہت اچھا ہے, میرے بھائی ہیں. اور یہ جو آپ خوبصورت نشریات دیکھ رہے ہیں اس میں ان کی بڑی محنت ہے. میری مراد ہے جناب ڈاکٹر عید الرضا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کیسے؟ آج کا روزہ ہو ہی گیا ڈاکٹر صاحب, کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بس یہ تو چاند کے اوپر ہے. اب جب چاند دکھتا ہے دکھ جاتا ہے, نہ دکھے تو اس کی مرضی ہے, لیکن دیکھنے والوں کی نگاہیں اتنی گہری ہوں کہ وہ سامنے تو نظر نہیں آتا ہے, یہ ایک ایک کے دو نظر آتے ہیں لوگوں کو, لیکن اتنے ہزاروں اور لاکھوں میل دور کے چیز کو دیکھتے ہیں. اچھا, یہ ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے. میں آپ سے ابرار بھائی, بڑا اچھا آپ کا پروگرام ہے. آج اتفاق سے بڑا جلدی میں سب کچھ آپ کو کرنا پڑا ہے, اور یہ ایک بڑی محنت طلب چیز ہوتی ہے. یہ جب اکثر اس طرح سے چاند کے معاملے میں ہوتا رہا ہے تو اس میں کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے اور نہ بری بات ہے, کیونکہ جب ایک بات کہی گئی ہے کہ رویت چاہیے, دیکھنا شرط ہے, تو بس ٹھیک ہے, رویت چاہیے. اس میں یہ الیکٹرانک چیزیں یا جدید سائنٹیفکلی یا میٹرولوجیکل والوں کو اور اس کو ٹھیک ہے, ان کی بھی ضرورت ساتھ ساتھ رہتی ہے سپورٹنگ کے طور پر. لیکن جب ایک سمپل بات ہے کہ بھئی آپ کو دکھ گیا چاند تو آپ منا لیں, رمضان ہو, عید ہو, ماہ اپنا شروع کر دیں مہینہ. نہیں دکھتا ہے تو آپ نہیں کریں, اس میں آپ کو ٹینشن کیا ہے. لیکن پھر بھی چاند ہو ہی گیا, لیکن ہم مبارکباد پیش کریں گے ناظرین کو بھی, آپ کو بھی, تمام حضرات گرامی ہمارے کو, تمام ہی دیکھنے والے ناظرین کو ہم مبارکباد پیش کریں گے. شجیل بھائی, حالات کی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کے جو بھی حالات ہیں کس طرف جا رہے ہیں, کیا دیکھتے ہیں تاجر, کیا دیکھتا ہے اس آنے والے وقت؟ تاجروں کو تو آگے ڈارکنیس بہت زیادہ نظر آ رہی ہے اگر آپ تاجروں کے حساب سے بات کریں, لیکن کہیں نہ کہیں امید کی کرن بھی ہے کہ شاید بہتری کی طرف ہو جائے. لیکن بہت سے ملک, بہت سے ممالک ایسے ہیں جو ڈیفالٹ ہونے کے بعد دوبارہ کھڑے ہوئے اپنے پاؤں پہ, جیسے تھائی لینڈ ڈیفالٹ ہو چکا ہے 92s میں, وہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے. 3 دفعہ رشیا ڈیفالٹ ہو چکا ہے, سری لنکا ابھی ریسنٹلی ڈیفالٹ ہوا ہے. بلکہ ہمیں تو ہمارے پاس تو بہت سے ایڈوانٹیجز ہیں. ایک تو ہمارا بارڈر تجارت کے لیے بہت بڑا بارڈر, ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم بہت سی چیزیں اپنی ریفارمز کرنی پڑیں گی, جیسے کہ تجارت کو فروغ دینا پڑے گا, نئی مارکیٹ کو جو ہے وہ نکالنی پڑیں گی. ساتھ ساتھ آپ کے جتنے ادارے ہیں ان کے جو ہے تمام اداروں کی ریفارمیشن ضروری ہے. جیسے ٹی ڈیپ ہے, ٹی ڈیپ نے اتنے سال سے آپ کے ساتھ کیا کیا. تمام چیمبرز, تمام فیڈریشنز کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آج ہم جس نہج پہ پہنچے اس میں ان کا کتنا کردار ہے. بالکل, ہم نے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا پڑے گا. ہم عام عوام بھی اپنا مواخذہ کریں گے ہمارا یہاں پہ کہاں قصور ہے. ہم جب جا کے ہم ساری چیزیں گورنمنٹ تو دیکھیں ہم ہی ہیں, ہم ہی نے ان کو بٹھایا, ہم ہی ان کے پیچھے چلتے رہے, ہم ہی ان کو یسر کرتے رہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. اب کچھ چیزیں ریفارمز کرنے کے لیے ہم نے 12 دفعہ ان کو کہا ہے کہ ٹیکس آپ نے جو لینا ہم تو منع نہیں کیا. آج آپ 7,500 ارب روپے اسی عوام سے ٹیکس جمع کر رہے ہیں نا, یہی عوام آپ کو 7,500 ارب ٹیکس دے رہی ہے. تو اس میں مسئلہ کیا, مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں ٹیکس لیا جاتا ہے تو اس کا حساب دیا جاتا ہے عام آدمی کو. میں آپ کے چینل پوری دنیا میں دیکھ رہے ہوں گے, اور یورپ کے لوگ اور اسپیشلی آسٹریلیا کینیڈا کے لوگ میری بات بھی تائید کریں گے کہ جب وہ ٹیکس بھرتے ہیں تو سال کے بعد ان کے گھر پہ کھاتا آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے اتنا % آپ کا ہم نے جو ٹیکس لیا ہے یہ ہم ڈیفینس پہ خرچ کریں گے,
یہ ہم ڈیولپمنٹ پہ خرچ کریں گے, یہ ایجوکیشن پہ خرچ کریں گے, یہ سوشل سیکیورٹی پہ خرچ کریں گے, یہ اولڈ ایج بینیفٹ پہ خرچ کریں گے, وہ ہر شخص کو اس کا رائٹ ہے کہ حساب دیا جائے. بالکل ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سے ٹیکس لینے کے بعد الٹا ہم سے حساب لیا جاتا ہے, ہمیں چور بولا جاتا ہے, ہمارے اکاؤنٹ سیل کیے جاتے ہیں, ہمارے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارا جو ٹریڈر یا انڈسٹریلسٹ دیکھیں, دبئی جب بنا ہے, اگر آپ دبئی کو دیکھیں, دبئی کی ہسٹری 92 سے کے ٹائم پہ ہمارے بہت سے بلڈر دبئی چلے گئے, کیونکہ یہاں پہ ان کے اوپر FIR کٹی. عبداللہ شاہ صاحب جو ہمارے مدالی شاہ صاحب ہیں, ان کے والد صاحب جو تھے, انہوں نے 400 یا 500 بلڈرس کے خلاف FIRs کاٹی, اور یہ تمام بلڈر یہاں سے فلائی کر کے دبئی چلے گئے. اور دبئی اس وقت جو ہے کنسٹرکشن میں بوم آیا اور دبئی آگے نکل گیا. اس میں ہمارے کتنے پاکستانیوں کی سرمایہ کاری ہے, صرف دبئی میں نہیں, یورپ میں آپ دیکھ لیں, کینیڈا میں دیکھ لیں. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص نے ترکی میں جب زلزلہ آیا, $1 ملین ایک پاکستانی نے صرف اپنے پاس سے ڈونیشن دیا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. ہم ترقی کر سکتے ہیں, ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے, نہ حوصلے کی کمی ہے, نہ کسی اور چیز کی کمی ہے. کمی ہے وہ ول کی ہے, نیت جو ہے نا وہ ہمارے حکمرانوں کی نہیں ہے, ہمارے جو اوپر اشرافیہ لوگ بیٹھے ہوئے ان کی نہیں ہے, کیونکہ وہ ساری چیزیں میکنزم اپنے ہاتھ میں. وہ 2% جو لوگ ہیں وہ پورے ملک کو ایک سسٹم بنایا ہوا. میں جس سے کہہ لیں کہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی بند لفظوں میں, لیکن شرجیل بھائی اس میں قصور ہمارا بھی ہے. ہم اقتدار میں لے کے آتے ہیں انہی لوگوں کو, اس کے بعد پھر ہم روتے بھی انہی کے پیچھے ہیں. نہیں, اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے, میں آپ کے چینل کے توسط سے پھر ایک بات کہوں گا کہ بہت سے لوگ سوتے رہتے ہیں ووٹ دینے کے ٹائم پہ. اپنا ووٹ ڈالنے ضرور جائیں, یہ مت سوچیں کہ میرا یہ نہیں ہے جعلی ووٹ ڈل جاتا ہے سارے, اس میں ہمارا قصور بالکل ہے. ہم اپنے ریفارم, ہمارے محلے میں اگر کوئی شریف آدمی کھڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو سپورٹ کریں. آج الیکشن لڑنے کے لیے کروڑوں روپے چاہیے, کیوں چاہیے ہو, کیوں چاہیے ہو؟ ہم اچھا آدمی اپنا کھڑا کریں, اس کو بھیجیں ہماری اسمبلی میں تاکہ ہمارے مسئلے مسائل حل ہوں. ہم نیشنل اسمبلی کے ممبرس کو بولتے ہیں ہمارا گٹر صحیح کر دو. دیکھیں نا, آج تک ہمارا کونسلر اور نیچے کا جو آپ کا ناظم والا سسٹم جو کہ مشرف صاحب کے ٹائم میں بہت اچھا سسٹم بن گیا تھا, اور کراچی اور حیدرآباد میں بہت کام ہوا. ایسا ہی ہے, لیکن اسی کو ہم فالو کرنا چاہیے تھا. لیکن اب سیاسی جو جماعتیں آئیں وہ صرف اپنی منطق میں رہے. ناظرین کرام, دکھ سے بھری تکلیفیں, مصیبتیں, یہ تاجر سے زیادہ کون بہتر جان سکتا ہے؟ آپ کاروباری لوگ ہیں. لیکن یوسف بھائی, ان کی بات کو میں آپ کی طرف لے کے آتا ہوں. پاکستان میں رہنے والے ہم لوگ کروڑوں لوگ ہیں, لیکن پریشانی جب آتی ہے تو وہ اپنی پریشانی لگتی ہے, کسی دوسرے کی پریشانی کو ہم پریشانی نہیں سمجھتے. پاکستان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آپ اپنے نام کے آگے لگایا ہوا یوسف پاکستانی, پاکستانی کوئی نہیں لگاتا, جبکہ کیونکہ ہر کسی کو پتا ہے کہ بھائی پاکستانی ہیں ہم, لیکن خالص آپ نے اپنے نام کے آگے لگا دیا یوسف پاکستانی. کیا وجہ ہے, جبکہ پاکستان کا تو اتنا برا حال ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ بات یہ ہے کہ ابرار بھائی, سب سے پہلے تو مجھے پاکستانی کا خطاب ملا دوسروں سے کہ یوسف پاکستانی, کیونکہ میں صدقے دیتا تھا پاکستانی قوم کے, پاکستان کے تاجر, پورے سسٹم کے, تو کئی صدقوں کے نام رکھ لینا. آپ کا بھی صدقہ دیا انہوں نے, میں نے ان کے پروگرام میں گیا ہوں, آپ کی تصویر چل رہی تھی, میں نے کہا واہ کیا بات ہے, شرجیل غفرانی بھائی کی تصویر چل رہی ہے. کیا ہے, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پورے پاکستان کا صدقہ دیتے ہیں. میں آج پوچھنا چاہوں گا آپ سے یوسف بھائی, میں نا پورے قوم کا صدقہ دیتا ہوں, 22 کروڑ عوام کا. اس کے میں نے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں, کبھی میں اور میرا پاکستان کے نام سے, کبھی افواج پاکستان, کبھی پاکستان پولیس, کبھی پاکستان میڈیا, تاجر برادری, مزدور, مطلب ہے اور بھی کافی سارے نام ہیں اس میں. اور بڑے دل سے جو نا یہ دیے جاتے ہیں, اور وہ سوچ کے دیے جاتے ہیں, خیالات ہوتے ہیں انسان کے اپنے کہ میرا رب ہم سے ناراض ہے. یہ بھی بات بہت بڑی حقیقت ہے. میرے ساتھ علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے, ہم سے اللہ بھی ناراض ہے, پاکستانیوں سے خصوصی. اور یہ آج سے ناراض نہیں ہے, کم سے کم 4.5 سال 5 سال پیچھے چلے جائیں, پہلے جان مال پہ آئی تھی, جانوروں پر آئی تھی, یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیوں آتی ہیں. اس کے بعد پھر ٹڈی دل آیا, یہ اللہ کی ناراضگیاں, پھر اس کے بعد سیلابوں کا سامنا کرنا پڑا, یہ اللہ کی ناراضگیاں کیوں آتی ہیں. پھر کرونا آیا, اور کل تو زلزلہ بھی آیا. اس کی وجوہات یہ ہے کہ برار بھائی, میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوں, بہت بڑا سچ ہے یہ, لیکن اللہ کا شکر ہے ان چیزوں کو محسوس ضرور کرتا ہوں. میں آج کے جو حالات ہیں, یہ میں 4.5 سال پہلے 4 سال پہلے میں, جسے کہتے ہیں نا کہ پاگل پن, مجھے لوگوں نے پاگل پن کی ڈگری بھی دی ہے. میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں میں کہ جب یہ میں حالات مطلب کہ نظر آتے تھے, میں پاگلوں کی طرح بولتا تھا جی, آگے گھر میں بھی رمضانوں میں بولنا کہ آگے مجھے حالات اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں, آگے اندھیرے نظر آ رہے ہیں, آگے لوگ کاروبار میں پریشانیوں میں چلے جائیں گے. وہ ایک خوف ہوتا تھا, اور مطلب سوچنا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہے, اللہ معافی دے.
اور صدقے دینا، یعنی لوگ اپنے گھر کے فکر کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ سب کو فکر ہے اپنی اپنی، مجھے فکر ہے پاکستان کی اور پاکستان کی عوام کی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ میرا رب جانتا ہے، میں روح کے حد تک اس بات کو سمجھتا ہوں، رو پڑنا کہ اللہ پاک میرے ملک پہ رحم کر دے، اور ابھی بھی یہی ضدیں لگی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ یوسف بھائی کیا دیکھتے ہیں ابھی ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ یقین کریں گے میں سچ بولوں گا، میں سچ بولنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں میں، اور یہ سب کو دکھانے آیا ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہے میں وہ بات بولوں گا۔ میں آج سے 8 مہینے پہلے ایسا ٹیبل پہ ہاتھ مار کے اٹھا تھا میں کہ پاکستان کے معاملات خراب ہو چکے ہیں اور میں پاکستان کی بات کروں گا، اور بڑی کھلے لفظوں میں یہ میرے الفاظ تھے کہ ایک سائڈ پہ یوسف 22 کروڑ عوام کا مستقبل ہے اور آنے والے بچوں کا مستقبل ہے اور موجودہ لوگوں کا ہے، میں ہر چیز کو حال مستقبل کو میں سب کو دیکھتا ہوں میں، اور ایک سائڈ پہ تیری خاموشی، کیونکہ میں سالوں سے میری ریسرچ رہتی تھی کہ ہم آگے کہاں جا رہے ہیں، اشارے دیتا تھا میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کے کہ آگے ہمارا ملک یہاں جا رہا ہے، یہاں جا رہا ہے، اندھیروں میں جا رہا ہے، یہ کاروبار کے معاملات، جب یہ ٹینشنیں آہستہ آہستہ، کئی دفعہ میڈیا پہ گیا شیخ حبیب کے ساتھ بھی، ایک دفعہ ہمارا شیخ عالم کے ساتھ بھی، تو میں ان چیزوں کے بارے میں جب بولتا تھا تو مجھے ایسا یقین کرے لوگ کہتے تھے یہ پاگل ہو گیا، یہ پاگلوں کی طرح باتیں کرتا ہے یہ، تو میں ایک جملہ کہتا تھا کہ اللہ اس برے وقت سے بچائے ہمیں کہ آج تو یہ پورا پاکستان میں اکیلا فرد یوسف روتا ہے، اللہ اس برے وقت سے بچائے کہ پورے پاکستان کی قوم روئے، اور جب میں آج سب کو قوم کو پریشانیوں اور ٹینشنوں میں دیکھتا ہوں میں، تو یہ میرا رب جانتا ہے کہ میں اب ایک چیز سوچ کے اٹھا تھا کہ مر تو گئے، گر تو گئے، نکلنا کیسے، بس اسی چیز کی تلاش میں ہوں حاجی صاحب، اور انشاءاللہ جس دن لوگ میری بات کو سمجھ گئے تو جو پاکستان کے حالات ہیں، میں ساری ظاہر میں باتیں نہیں، اور بھی لوگ ہیں پروگرام میں، میں اس پہ بڑی تفصیل سے بات کر سکتا ہوں کہ ہم نکل کیسے سکتے ہیں۔ تاجر بھی اپنی بات کرتا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی بات کرتا ہے، میں کہتا ہوں قومی بات کون کرتا ہے؟ کوئی تاجر بنا ہوا ہے، کوئی برادری بیس پہ بنا ہوا ہے، کسی نے اپنی تنظیم بنائی ہوئی ہے، صرف وہ بات کرتا ہے، قومی بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، جس میں سب ڈوب رہے ہیں۔ آگے کہ آپ کے پاس جب کاروبار نہیں ہے، ٹیکس کیسے جمع ہوں گے؟ جب ٹیکس نہیں جمع ہو گیا آپ اپنے ملک کو چلا کیسے سکتے ہیں؟ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں۔ اور اگر اس چیز کی یہ کوئی میری ذاتی فکر تو نہیں، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہی ہے، اور یہ جو ذمہ دار ہیں میں خاص طور پہ ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ملک اور قوم کو اور اپنی سرداریوں کو بچانا چاہتے ہیں تو انسانیت کی فکر کرنی پڑے گی، اور روزگار جب چلے گا تو سب چلے گا، روزگار سے زندگی ہے، روزگار سے روشنی ہے، روزگار سے مستقبل ہے، اگر روزگار نہیں ہے تو سب آگے پھر یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ آج ایسا نہیں ہے کہ چند کروڑ 8 کروڑ لوگ تو تقریباً کم سے کم بے روزگار تو ہیں، اور روزی سے بھی، روٹی کھانے سے بھی پریشان ہیں، اور یہ ہمارے اپنی ذاتی اعمال ہیں ہمارے یہ۔ اس میں اب یہ کہتے ہیں جی یہ کیا سارا تاجر چور نہیں ہے میرے بھائی؟ یہ چند لوگ اگر کسی کے پاس مطلب ہے کہ وہ ہے پیسہ، وہ اپنی چیز کو ہولڈ کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے تاجر چور ہیں، اور جو تاجروں کو جو چور کہنے والے ہیں میں ان کو میں کھلا چیلنج کرتا ہوں، آؤ اگر مطلب ہے تم فرشتے ہو تو آؤ ہمارے سامنے آؤ، ہم چور ہیں نا، تاجر چور ہے، کوئی چھوٹا تاجر ہے، کوئی بڑا تاجر ہے، ہم سارے چور ہیں، فرشتہ کون ہے ذرا وہ بھی سامنے آیا تاکہ ہم اپنے ملک کو بہتر کر سکیں۔ بڑی خوبصورت بات پاکستانی بھائی کی۔ کنٹینیو کروں گا، دیکھیں جی جی، تاجر کہیں بھی چور نہیں ہوتا، تاجر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کاروبار کر رہے ہیں، جو خود بھی تاجر ہیں، جو انویسٹر یا جو لوگ یہ ذخیرہ اندوز، وہ جو ہیں وہ ملک کے مفاد سے، یہ ذخیرہ اندوز کتنے لوگ ہیں مجھے یہ بتائیں نا، ذخیرہ کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا 2% لوگ جو ہیں وہ آپ کے پورے، سر یہ 2 بھی نہیں ہے، یہ آپ 2 بھی، یہ 2 کا نام آپ غلط استعمال کرتے ہیں۔ 22 کروڑ کے اندر مثال کے طور پہ 2 کا جو آپ فیصد حرف نکالو گے تو تقریباً 2 لاکھ لوگ نکلیں گے کم سے کم، ایسا یہی نکلیں گے یا اس سے زیادہ نہیں، زیادہ نکلیں گے، تقریباً 22 لاکھ لوگ نکلیں گے، 22 سے بھی شاید 44 بنتا ہے میرے خیال سے، اس کو آپ 2 سے ذرا ملٹیپلائی کریں۔ میں تو ایک ان پڑھا آدمی ہوں، لیکن یہ کہ میں ایک مزدور ہوں، لیکن اس پہ تو سارے اتفاق کرتے ہیں کہ اصل اصل جو ہے ذخیرہ اندوزی ہی غلط ہے۔ غلط ہے ذخیرہ اندوزی دیکھیں جی، مجھے یہ بتائیں ذخیرہ اندوزی کتنی لوگ کر سکتے ہیں؟ اور ایسا نہیں ہے، یہ دیکھیں مال کے اوپر لوگوں نے، مال تو دیکھیں چاہیے ہوتا ہے، جب ایک چیز مال کو آپ مال پہ پیچھے نہیں چلاؤ گے آپ اپنے کاروبار کو چلا سکتے ہیں؟ یوسف بھائی اس بات کو انشاءاللہ ہم کل سے کنٹینیو کریں گے، کیونکہ یہ لازمی اس پروگرام میں بات ہونی چاہیے، میرے پروگرام میں تو خاص طور پہ، کیونکہ باخبر رمضان میرے پروگرام کا نام ہے، ہم نے تمام ہی چیزوں سے باخبر رہنا ہے، وہ ذخیرہ اندوزی ہو، کرپشن ہو یا کسی کے ساتھ زیادتی کی بات ہو، باخبر پاکستان ہمیشہ ہی اپنے پلیٹ فارم پہ یہ بات کرتا ہے۔ میں شرجیل بھائی آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں کل بھی آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ نے لازمی آنا ہے، کیونکہ آج جلدی میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے درگزر کیجیے گا، آپ ہمیشہ میرے کہنے پہ تشریف لاتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ کچھ
अपना लिखा हुआ हमारे नाज़रीन को पेश कीजिए। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आज क्योंकि चांद रात हो गई, अब सुबह हो गई है, अब सहरी का वक्त करीब है, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक हम्द के चंद अशार में पेश करता हूँ। रब्बे उला जो खल्क़ ये लौह कलम करे, वाह क्या बात है। रब्बे उला जो खल्क़ ये लौह कलम करे, वाह। तारीफ ऐसे रब की कलम क्या रकम करे। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, तारीफ क्या ऐसे रब कहने, की बेशक बेशक कलम क्या रकम रकम करे। करें। और दोनों जहां का पालने वाला है रब मेरा, वाह 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 वाह, बेशक। दोनों जहां का पालने वाला है रब मेरा, पिन्हा वो कैसा राज है आला है रब मेरा, बेशक बेशक, पिन्हा वो कैसा राज है आला है, आला है रब मेरा, जो है अली अजीम है कुद्दूस है सलाम, जो है अली अजीम है कुद्दूस है सलाम, उसने ज़मीं पर भेजे हैं 12 मेरे इमाम, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान उसने ज़मीं पर भेजे हैं 12 मेरे इमाम। और दाना ज़मीं में शक हो कुदरत उसी की है, अल्लाह। वाह 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 वाह, दाना ज़मीं में शक हो कुदरत उसी की है, और कोपल ज़मीं को शक करे अजमत उसी की है। क्या बात है, वाह 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 वाह, कोपल ज़मीं को शक करे अजमत उसी की है, उसी की है। और आँखों को मेरी नूर भी बख्शा खुदा ने है, बेशक बेशक, आँखों को मेरी नूर भी बख्शा खुदा ने है, इनके लिए ये तूर भी बख्शा खुदा ने है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई साहब, इनके लिए ये तूर भी बख्शा खुदा ने है, और दिल को मेरे सुरूर भी उसने अता किया, बेशक बेशक, दिल को मेरे सुरूर भी उसने अता किया, हर पास और दूर भी उसने अता किया, हर पास और दूर भी बहुत अच्छी बात है, हर पास उसने भी और अता दूर भी, किया, क्या बात है, हर पास और दूर भी क्या बात है, उसने अता किया। और तस्बीह उसकी होती है बेशक दिन रात हर जगह, बेशक बेशक, तस्बीह उसकी होती है दिन रात हर जगह, बहरे दुआ उठे हुए हैं हाथ हर जगह, क्या बात है, क्या बात है, बहरे दुआ उठे हुए हैं हाथ हर जगह। और तस्बीह ख्वां फरिश्ते हैं सब आसमान पर, क्या बात है, तस्बीह ख्वां फरिश्ते हैं सब आसमान पर, वाह वाह, हमने किया है शुक्र खुदा साहिबान पर, क्या बात है, क्या बात है, हमने किया है शुक्र खुदा साहिबान पर। क्या बात, और मख्ता है, बेशक अता हो, मेरी दुआ फ़कत यही अपने खुदा से हो, आमीन, मेरी दुआ फ़कत यही अपने दुआ से हो, एक लफ्ज़ हमद का बयां ऐनुर रज़ा से हो, एक लफ्ज़ हमद का बयां ऐनुर रज़ा से हो, क्या बात है, रब्बे उला जो खल्क़ ये लौह कलम करे, क्या बात है, तारीफ़ ऐसे रब की कलम क्या रकम करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सजील भी आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि इससे कबल कि हम वक्फे पे जाएँ, एमन हुसैनी हमारे दरमियान सना खान हैं, बारगाह रिसालत मुआब में गुलहार इदत पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे
الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، اور چھوڑنا تیرا طیبہ گوار۔ جی ناظرین کرام، وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں، جس کا انتظار ہے ہمارے ناظرین کو، پاکستان کا سب سے بڑا نعتیہ مقابلہ آپ کے سامنے ججز کی ایک خوبصورت نشست حاضر خدمت ہے، اور آج کے دن آڈیشن سیکشن ہے، آڈیشن ہوں گے، اور جو بچے آج یہاں پر تشریف لائے ہیں ہم ان سے یہ کہیں گے کہ کوئی نعوذ باللہ برا نہیں پڑھتا، کیونکہ رسالت با محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ایسا ہے، کوئی زیادہ اچھا پڑھتا ہے تو کوئی کم اچھا پڑھتا ہے، جو زیادہ اچھا پڑھتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے، جو کم اچھا پڑھتا ہے وہ رہ جاتا ہے، لیکن کیا کرنا ہے، آپ نے تیاری کرنی ہے۔ ناظرین کرام، بنا کسی تمہید کے میں ججز کی جانب جاؤں گا، آج کے نعتیہ مقابلے کی جانب، جس میں فاتح قرار جو پائیں گے ان کو بن احسان بلڈر اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے قیمتی انعامات جو کہ ابھی سرپرائز ہے دیے جائیں گے، کیونکہ آج پہلا دن ہے آڈیشنز کا۔ تو میں سب سے پہلے اپنے پہلے جج جو کہ میرے بھائی کافی عرصے سے میرے ساتھ ہیں اور بڑی محبتیں ان کی رہی ہیں، ارشد لودھی بھائی سے۔ ارشد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ کیسے خیریت؟ کیسے دیکھتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن کو، کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ، بس یہ سمجھ لیجئے کہ اچانک رمضان کی ٹرانسمیشن ہے، اور بس اجلت میں جو کام ہو رہے ہیں وہ اچھے ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے ارشد بھائی، اور میری کاوش رہی ہے، میری محنت رہی ہے کہ نعت سے ہی میری پہچان بنی ہے، آپ تو شروع سے ہی جانتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، ہمارے جو دوسرے جج ہیں، بڑی خوبصورت آواز ہے، اور کچھ لوگ تو ان کو ہمارے عظیم ثنا خوان ہیں، ان کی آواز بھی کہتے ہیں۔ میری مراد ہے ریاض احمد ریاض بھائی سے۔ ریاض بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ آج کا روزہ ہو ہی گیا الحمدللہ، اور کیسے دیکھتے ہیں آج کی اس نشست کو ہماری؟ بس دعا یہ ہے کہ اللہ قریب جو ہے سارے کے سارے روزے بہتر سے بہتر گزروا دیں اور اچھا رہے نظام سارا۔ نعتیہ مقابلے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ نعتیہ مقابلے کے حوالے سے یہی ہے کہ ابھی شروعات ہے، دیکھیں انشاءاللہ اچھے سے اچھا کوئی نہ کوئی پڑھنے والا ملے گا ضرور، اور کوشش کرنی ہے کہ آگے بڑھیں انشاءاللہ۔ ان کے ساتھ ہی سینئر نعت خوان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، میری مراد ہے جناب معین قادری سے۔ معین بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ، مالک آپ کا تو خاصا رہا ہے، آپ نے تو پتہ نہیں کتنے ثنا خوان اس سندھ دھرتی کو دیے ہیں، کیا کہیں گے آج مقابلے کے حوالے سے؟ آج کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کروں گا آپ کو، اور اس کے علاوہ میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ کہ نوجوانوں میں، بچوں میں ذوق و شوق ماشاءاللہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ آج کی کوئی شرائط ثنا خوانوں کے لیے؟ شرائط یہ ہوں گی کہ جو بھی ثنا خوان پڑھنے کے لیے آئے گا تو اس بات کو مد نظر رکھیں کہ ٹائم زیادہ نہیں، یا 2 مصرے استائی اور انترا پڑھیں، اور انتخاب کلام بھی کوشش یہ کریں کہ اچھا ہو۔ اور ان کے ساتھ ہی ناظرین کرام، ہماری چوتھی جو جج ہیں، پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، بہت خوبصورت پڑھتی ہیں، اور یقیناً آپ جب سنیں گے تو آپ بھی میری طرح یہی کہیں گے کہ کمال ہے، پروردگار نے بڑی عزت دی ہے، اور میری مراد ہے حسنہ اقبال سے۔ حسنہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ آج آپ ججز کے ساتھ بیٹھی ہیں، کیسا فیل کر رہی ہیں؟ بہت اچھا فیل کر رہی ہوں۔ کبھی آپ بھی اسی طرح سے مقابلوں میں حصہ لیتی تھی؟ جی، ایک وقت میں لیتی تھی۔ کیسا ایکسپیرینس تھا وہ آپ کا؟ اچھا تھا، لیکن ہمیشہ جو ہے بچیوں کے لیے بتاؤں گی، جو بچیاں جیسے جو حصہ لیتی ہیں اور اس کے اندر جو پیچھے ہو جاتی ہیں، پھر افسوس کرتی ہے کہ ہم نے اتنی محنت کی تھی پھر ہم آگے نہیں بڑھے، تو ان کے لیے کہوں گی کہ ہمت نہیں ہارنی،
تمام ججز نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں تمام ججز کی مشاورت سے اجازت لیتا ہوں کہ آپ کی اجازت ہے دونوں کی سرکار؟ بسم اللہ. بسم اللہ کیا جائے. تو ناظرین کرام، آج کے کل پاکستان مقابلہ نعت کی پہلی شریک جو کہ آج باخبر رمضان کا حصہ بنی ہے، میری مراد ہے فبیہا سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. آپ کا تعلق کراچی سے ہے. جی بسم اللہ. سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، کیجئے مسیحائی، سیدی یا حبیبی مولائی، آپ کو یاد کر لیا میں نے، قلب کو شاد کر لیا میں نے، اور آپ کو یاد کر لیا میں نے، قلب کو شاد کر لیا میں نے، جب طبیعت ذرا بھی گھبرائی، سیدی یا حبیبی مولائی. ماشاءاللہ یہ تھی فبیہا جو کہ بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی. ناظرین کرام، ججز کے کمنٹ تو لیں گے ہی کیونکہ ججز یقیناً فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ پہلی اصلاحی سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں جا کے وہ رکیں گے اور کہاں تک ان کی پہنچ ہے. ناظرین کرام، بنا کسی تمہید کے اگلی ثنا خوان کی جانب جاتے ہیں. میری مراد ہے جناب یہ بھی ہماری بہن ہے چھوٹی کرن فاطمہ سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت باب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. آپ کا تعلق بھی کراچی سے ہے. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. نور العین سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت باب میں
गुलहाय अकीदत पेश करने की सादत हासिल करें। नूरुल ऐन, आपका ताल्लुक भी कराची से ही है। मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, तड़प कमली वाले की तड़पा रही है। दो आलम का दाता मेरे सामने है कि काबे का काबा मेरे सामने है। अदा क्यों न फर्ज़े मोहब्बत करूं मैं, खुदा की खुदाई झुकी जा रही है। मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, हमारी इस मुकाबले की अगली शरीक मेरी मुराद है निशा शफीक से कि वो आएँ और बारगाह रिसालत बाब में गुलहाय अकीदत पेश करें। आपका ताल्लुक भी कराची से है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मक्के में उम्र करना था सो कर लिया, जिस कदर उस कदम भरना था भर लिया, जिस कदर उसका दम भरना था भर लिया। अब मदीने से दूरी गवारा नहीं, अब मदीने से दूरी गवारा नहीं, आशिकों का तो काबा मदीने में है, आशिकों का तो काबा मदीने में है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थी निशा शफीक। जैसे कि आपने अभी कहा मोहन भाई कि जब आपको सुभान अल्लाह की आवाज़ आ जाए तो अपने कलाम को वाइंड अप की तरफ लेके जाएं, तो इस पे भी नंबरिंग काउंट की जाती है। माइनस हो जाते हैं अगर टाइम ज़्यादा लेंगे तो माइनस होंगे नंबर उसमें। अच्छा जी यकीनन। नाज़रीन हम हमारी आज की इस बस की ख़वातीन में से आखिरी सना खान है रिमशा शफीक। आइए और बारगाह रिसालत बाब में गुलहाय अकीदत पेश कीजिए। आपका ताल्लुक भी कराची से है। मेरी आका के मुद्दत हुई है, मेरे आका के मुद्दत हुई
हंसी है कि रूप उनका देखा है जब से कमर ने। माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे कि अभी मोइन भाई आपने कहा भी कि जब सुभान अल्लाह की आवाज़ आपके कानों में आ जाए तो कलाम को मुख्तसर करें। मैं चाहूँगा कि इससे कबल कि हमें पता चले कि आगे हमारे साथ कौन सफ़र करेंगे, एक वक्फा ले लिया जाए। नाज़िर हम कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़िर कराम, क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि आज की सहरी का पता ही नहीं चल सका, बहुत से लोग नाराज़ ना हो जाएं, इसलिए मैं चाहूँगा कि बिना किसी तमहीद के मुकाबले का आगाज़ किया जाए। तो आज मोहम्मद फ़ाहद हमारे पहले सना ख़ान हैं, तशरीफ़ लाइए फ़ाहद और कलाम पेश कीजिए। मुख्तसर कलाम पेश कीजिएगा क्योंकि सबको मौका फराहम हो सके। बिस्मिल्लाह, कलाम पेश कीजिएगा। रीगो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी में रीगो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह, ज़माना छूट जाए रूठ जाए कुछ नहीं परवाह, न छोटे हाथ से। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थे मोहम्मद फ़ाहद और अगले सना ख़ान हैं हाफिज़ सैयद बासित। तशरीफ़ लाइए और बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए अक़ीदत पेश करिए और कोशिश कीजिए कि अस्ताई रिपीट ना कीजिए। बिस्मिल्लाह। तुम्हारे लिए मकीनो मका, तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मा, तुम्हारे लिए मकीनो मका, तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, लेकिन जजीज ने आपको समात कर लिया है और आपके लिए खुशखबरी है सबके लिए। मैं चाहूँगा हाफिज़ सैयद बासित के बाद एहसान शाह साहब से कि वो आएँ और बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए अक़ीदत पेश करें। बिस्मिल्लाह, एहसान शाह साहब। हुज़ूर मेरी तो सारी बहार आ
نعت کے بعد حمزہ علی سے گزارش کریں گے کہ وہ آئیں اور کلام پیش کیجیے. بسم اللہ. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا. انترا پڑھیے. سیارات میں سورج حدیث ان کے سیارات میں سورج حدیث ان کی وہ نہ تھے تو زمانے میں اندھیرا بہت خوبصورت آواز. علی راشد ہمارے درمیان ثنا خوان موجود ہیں. جی جی آئیے شاہ صاحب آئیے کلام پیش کیجیے. سعید شاہ صاحب مختصر. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ناظرین کرام وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام وقفے سے واپس آ چکے ہیں کیونکہ سحری کا ٹائم بہت قریب ہے اور ہمارے قوال حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہیں.
طالب آزاد آج ہمارے درمیان ہے، اپنی خوبصورت آواز کا جادو جگائیں گے. لیکن اس سے قبل کہ ہم قوالی کی جانب جائیں، میں چاہوں گا ججز کہ ججز آپ سحری بھی کر رہے ہیں، لیکن مجھے بتائیے کہ جو بچے آج 10 بچوں نے یہاں پر پڑھا، مقابلے میں شامل ہوئے، تو آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ ریاضی سب سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. صحیح طریقے سے سن نہیں سکے، اگر وقت ہوتا تو یقینی طور پہ اور اچھا وہ پڑھ لیتے یا ان کو ٹائم ملتا اور اچھا کرتے وہ پرفارم. اب ایسا ہے کہ جتنے بچے آئے ہیں ہم سب کو ہی سلیکٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ. اور کوشش یہی ہے کہ سب کے سب کو مطلب دوبارہ سے سنا جائے. یہ آپ تمام ججز کی مشترکہ رائے ہے انشاءاللہ. راشد بھائی بالکل ارشد بھائی آپ کیا کہیں گے؟ راشد بھائی کا نام میرے زبان پہ آ گیا، یادیں تو ان کی آئیں گی. مجھے تو اس نام سے ہی نسبت ہے. بہرحال دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ہم صحیح سے سن سکتے، تو بہرحال جو مشترکہ فیصلہ ہمارا یہی ہے کہ سارے بچوں کو آگے رکھا جائے، کنٹینیو کیا جائے. اور حسنہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ کا بھی یہی کہنا ہے. چاہیے ناظرین کرام، تمام ہی پارٹیسپینٹ کو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ وہ آئندہ ہمارے ساتھ اس مقابلے میں شریک رہیں گے. ناظرین کرام، اس پروگرام میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھ سید علی ابرار کو معاف کر دیجیے گا. مجھے میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے. میں چاہوں گا کہ قوال حضرات بارگاہ رسالت باب میں اپنے ہنر کا آغاز کریں. ادب کے لبے حق سے کام لیتا ہوں اور بعد مولا کی محمد کا نام لیتا ہوں. اے کاش جب مدینے میں جانا نصیب ہو تو پھر لوٹ کے وہاں سے نہ آنا نصیب ہو. تو پھر لوٹ کے وہاں سے نہ تجھ نے کہنا ہے آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، 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 سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، اور آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، 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 کرے رسول میں سب کا سلام ہو جائے. آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں، آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، اور آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، اور آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں. تنویر خدا، تنویر خدا پہ کر انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، تنویر خدا پہ کر انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں، اور تنویر خدا پہ کر انوار کی باتیں، سرکار کی باتیں. جب کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی سہارا غم خار ہمارا، جب کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی سہارا غم خار ہمارا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جب کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی
हमारा गमखार हमारा। जब कोई नहीं कोई सहारा गमखार हमारा। हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। और जब कोई नहीं कोई सहारा, जब कोई नहीं कोई सहारा गमखार हमारा। जब कोई नहीं कोई सहारा गमखार हमारा। हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। हम क्यों न करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। ऐ काश के महफिल हो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की। काश के महफिल हो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। ऐ काश के महफिल हो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की। है काश के महफिल हो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की। यारों से करे अपने खरीदार की बातें, यारों से करे अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। यारों से करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। यारों से करें अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। ऐ काश के महफिल हो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की। ऐ काश के महफिल हो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की। यारों से करे हम भी कभी यार की बातें, यारों से करें हम भी अपने यार की बातें, और सरकार की बातें। यारों से करें अपने कभी यार की बातें, सरकार की बातें। यारों से करें अपने कभी यार की बातें, सरकार की बातें। और हसनैन की हो अकबर हो असगर की हो बातें, ज़हरा हो अली की। हसनैन की अकबर की हो अकबर की हो बातें, ज़हरा हो अली की। और हसनैन की हो अकबर हो ज़हरा की हो बातें, ज़हरा हो अली की। हसनैन की हो अकबर की बातें, ज़हरा हो अली की। और हर रंग में हो सीरत किरदार की बातें, हर रंग में हो सीरत किरदार की बातें, सरकार की बातें। हर रंग में हो सीरत किरदार की बातें, सरकार की बातें। हर रंग में हो सीरत किरदार की बातें, ओ सरकार की बातें। हर रंग में हो सीरत किरदार की बातें, ओ सरकार की बातें। और हसनैन की हो अकबर हो असगर की हो बातें, ज़हरा हो अली की। हसनैन की हो बातें, ज़हरा हो अली की। हमारी क्षेत्र को चाहूंगा आपके लिए खास तौर से। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हसनैन की हो अकबर हो ज़हरा, हसनैन की हो अकबर हो असगर की हो बातें।